تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے یہاں پر یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے اللہ کی مدد آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیج بھی دیے, بارش بھی بھیجی, اونگ بھی بھیج دی دلوں کو, اور بارش کی وجہ سے لیطہرکم بھی, اللہ تعالیٰ نے دلوں کو بھی اور تمہیں بھی پاک کر دیا. ویذھب عنکم رجز الشیطان, اور شیطان کا خوف وسوسہ جو دل کے اندر ڈال رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ فتح فرما دیں کہ وہ بھی ہم نے تم سے دور کر دیا. کس لیے؟ لیربط علی قلوبکم, تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. ویثبت بہ الاقدام, اور تمہارے قدم بھی مضبوط ہو جائے. یہ سارے کام اللہ نے کر بھی دیے. پھر بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یوحی ربک, جب تمہارے رب نے الی الملائکہ, فرشتوں کی طرف وحی کی کہ انی معاکم, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, اور فرمایا کہ فثبتوا الذین آمنوا, اب تم کیا کرو, مومنین کو مضبوط کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور جو کافر ہیں, جو اللہ کے منکر ہیں, جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کے دلوں کے اندر رعب اور خوف ڈال دیں گے. فضربوا فوق الاعناق, ان کی گردنوں پر تم جا کر مارو. وضربوا منہم کل بنان, اور ان کے ہر عضو اور جوڑ پر تم جا کر ضرب لگاؤ. اب یہ احکامات عجیب قسم کے نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اتنے گھلے ملے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جنگ کے اندر اتنا اپنے آپ کو ڈالا ہوا کہ وہ احکامات جس طریقے سے سپہ سالار اپنی فوج کو دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو وہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ کفاروں کے ساتھ یہ کرو. جب اللہ کی یہ محبت, یہ شفقت, یہ عنایت ہوئی تو فرمایا ذالک, اچھا جب یہ رحمت برکتیں آئی فوراً ہی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا. جب کفار آ گئے, سامنے آئے اور ان سے کہنے لگے کہ نہیں نہیں تم نے ہمیں نہیں پکڑا, وہ لوگ ہی کوئی اور تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے برکتیں ہو گئے نا, فضائے بدر پیدا کر آج بھی اتر سکتے ہیں فرشتے تمہاری مدد کے لیے قطار در قطار. شعر تو کوئی دوسری طرح ہے, لیکن خلاصہ اقبال کی بات کا یہ ہے, بات فضائے بدر کے پیدا کرنے کی ہے. اگر وہ فضا ایمان کی, یقین کی, بھروسے کی, اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی, آج بھی اگر وہ ایمان پیدا ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے. کتنے ہمارے مجاہدین کے بارے میں, پاکستانی فوج کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں. سیاچن کے اندر اتنی خبریں آتی ہیں. کتنے ہمارے ایک دو دوست میرے تھے, وہ خود بھی وہاں پر گئے, وہاں پر کہنے لگے ہمیں وہاں کثرت سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر کبھی کبھی ہمارا قافلہ سیاچن کی صورتحال ایسی ہیں کہ دنیا کا سب سے سخت ترین اور سب سے بلند ترین محاذ ہے. اس کے لباس بغیر اگر اس خاص قسم کا اس کا لباس ہے, اس لباس سے اگر یوں انگلی اگر ہٹا دی جائے, اس کے ہٹانے میں 1 منٹ کے اندر اندر وہ ایسی ہو جائے گی کہ اس کو کاٹا جائے گا, وہ بچ نہیں سکتا. اتنی سخت سردی. وہاں کی باتیں سن کے پتہ لگتا ہے کہ جہنم میں ایک حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے زمہریر. زمہریر کا مطلب وہاں پر ٹھنڈک ہوگی. ارے بھائی ٹھنڈک کون سی نقصان دے, تو وہاں پتہ جب سیاچن کی باتیں, ہمارے ایک دو دوست ہیں میجر عادل صاحب ہیں اور دوسرے بھی, ابھی بھی وہ ایسے ٹھنڈے علاقے میں باغ کے علاقے میں کشمیر میں وہاں کی پوسٹنگ ہے, تو وہ فرما رہے تھے کہ ایسا ٹھنڈا حال وہاں پر ہوتا ہے کہ اگر اپنی انگلی سے یا جسم سے جو اگر وہاں سے ہٹ گیا تو فوراً ختم, کاٹنا ہی پڑے گا اس کو, اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس کا کبھی کبھی اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ آم کا موسم آنے والا ہے, ہم بھی سب شوق سے آم کھاتے ہیں, تو کبھی کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آم آ گئے, اب جلدی سے ٹھنڈا کرنا ہے. جلدی سے ٹھنڈا کے چکر میں ہم اس کو برف والے خانے میں فریج میں رکھ دیتے ہیں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھول جائیں, آگے پیچھے یاد نہ رہے, تو 2-3 گھنٹے کے بعد یاد آتا ہو وہ تو وہاں پر رکھا ہوا تھا ہم نے, وہاں سے نکالتے ہیں تو بالکل برف ہو چکا ہوتا ہے. اچھا شکل یوں ہی ہوتی ہے, لیکن اس کو اتار کر بھی نرم ہو جائے تو اس کو ہم کھائیں, تو آپ اس کو اتار کے رکھیں, وہ جو نرم ہو جائے گا وہ بالکل کالا سیاہ بن جائے گا, آہستہ آہستہ رنگ ہی خراب ہو جائے گا.
اس کے اندر سے ذائقہ ختم ہو جائے گا، ایسے کہ جس طریقے سے اس کو کسی نے آگ میں ڈال کر اس کو جھلسا دیا ہو، اس طریقے سے اس کی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو برف کے اندر بھی ان کی صورتحال یہ بات جو ہے وہاں پر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جب کبھی جماعت ہماری ٹولی کوئی جا رہی ہوتی، بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کے ساتھ کہ وہ جا رہے ہیں، ایسی صورتحال تھی جو گائیڈ ہوتا وہ پریشان ہو جاتا، دیکھتا کہ جی میں نے یہاں نشان لگائے تھے، وہاں لگائے تھے، اب رستہ ہم بھول گئے، اب کیا کریں؟ تو کہتے کہ کافی مرتبہ ہمارے آرمی آفیسرز کو، ہمارے جوانوں کو ایسا نظر آئے کہ سامنے سے اور دوست ان کے نظر آئے، کبھی سفید کپڑوں میں، کبھی سفید وردیوں میں، کبھی کس طریقے سے، وہ کہتے بھائی ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اس راستے سے آؤ۔ اب ہم ان کے پیچھے چلنے لگے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جا کر وہ جب ہماری منزل آ گئی، نشان پتہ لگ گئے، وہ گم ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اور نصرت کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ نہیں ہے، خاص اس کے ساتھ نہیں، وہاں تو اس وقت تک محدود نہیں تھا۔ جس طرح اللہ نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، جس طریقے سے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اور نصرت عطا فرمائی ہے، وہ مدد اور نصرت آج بھی مسلمانوں کو نصیب ہو سکتی ہیں۔ شرط ایمان ہے، شرط وہ یقین ہے، شرط وہ بھروسہ ہے، وہ ایمان، وہ یقین، وہ بھروسہ ہمارے پاس آج ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی فرشتوں کو مدد و نصرت کے لیے اتارا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ مومن کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب ہے، اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر مضبوط ہو گئے جیسے بھی حالات۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان الذین آمنوا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمان والے جو حضور کے دور میں ایمان لے کر آئے یا حضور کے دور میں ہیں، نہیں نہیں، ان الذین آمنوا، جو بھی ایمان والے ہیں جب تک ہیں قیامت تک کے لیے، شرائط بتائی ہیں اللہ نے، اس کے بعد ایک فیصلہ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ بے شک وہ لوگ، وہ مومن سچے، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوط ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے فرشتے اللہ تخافوا، خوف نہ کرنا، ولا تحزنوا، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا۔ تو وہ مدد، وہ نصرت کس طریقے سے کہا جائے گا، کس طریقے سے بشارت ملے گی، کس طریقے سے ان کو وہ فرشتے آ کر کہیں گے لا تحزنوا، غم کرنے کی ضرورت نہیں، خوف لا تخافوا، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، کس طریقے سے وہ بشارت دیں گے، وہ انہیں کو پتہ لگے گا جو وہاں پر موجود ہوں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ ایمان ہو، ایمان پر یقین ہو، پختگی ایمان کی ہو اور اس پر مضبوط ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسمان سے اسی طرح مدد کے لیے فرشتے۔ تو لہٰذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احسان تھا۔ جو صحابہ اپنی سامنے موت کو دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور اپنا جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ کھڑے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد عطا فرمائی، اور مدد بھی ایسی عطا فرمائی کہ 1000، دوسری جگہ 2000، بعض جگہ 5000 روپے لگا، میں خود بھی ان مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی، فتح مل گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، حضور کی خواہش یہ تھی کہ ہمیں تجارت والا قافلہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ایسی دھاک بیٹھ جائے، حق ثابت ہو، لوگوں کو کھلے ببانگے دہل پتہ لگ جائے کہ یہ حق پہ ہیں، یہ نہ حق۔ کفار جب وہاں سے نکل رہے تھے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں کر رہے تھے، اے اللہ اگر ہم حق پہ نہیں، وہ لوگ حق پہ ہیں، تو ہمارے اوپر آسمان سے تو پتھر برسا دے، ہمیں یہیں غرق کر دے، اگر اور حق والوں کو فتح عطا فرما۔ وہ یہ دعائیں اور یہ مانگ کر نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مومنین کے لیے جب یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
اذ یعدکم اللہ احد الطائفتین، جب تم لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں 2 ٹولوں میں سے 1 ٹولہ دیں گے، انہا لکم کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، وتودون ان غیر ذات شوکا، تمہاری خواہش یہ تھی کہ جنگ و جدال والا نہ ہو۔ یہاں پر جو عبارت جو انداز استعمال کیا بغیر کانٹے والا ہو، کانٹے اور یہ مطلب ہے کہ وہ سختی اور تنگی والا نہ ہو، تجارت والا قافلہ مل جائے، اس سے ہمیں فتح مل جائے، وہ فائدہ اس میں۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش یہ تھی کہ حق کو اپنے کلمے، اپنی زبان اور اپنے طاقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی جڑوں کو کاٹے۔ اللہ نے یہ چاہا، کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ، تاکہ حق ثابت ہو جائے، وَيُبْدِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمِينَ، اگرچہ مجرم اور لوگ جو ہیں ان کو پسند نہ آئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خواہش ہے۔ اور ان مجرمین کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے کہ یہ میرے کوئی ازلی دشمن ہیں، یہ ان کی دشمنی بھی ان کی اپنی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوت۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکہ، یہ جو ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان کو سزا دو، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور آگے اللہ نے اصول بیان فرما دیا، وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ رَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو پھر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب دے گا۔ تو اس میں یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس طریقے سے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ اور رسول کوئی الگ چیز نہیں احکامات کے اعتبار سے، کیونکہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا۔ یہ قرآن بھی ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، وہ حدیث بھی اللہ کے رسول نے دی ہے، اسی زبان سے قرآن آیا، اسی زبان سے حدیث آئی، اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں، قرآن اور حدیث دونوں وہی ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آیا، دونوں اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں جو قرآن میں ذکر ہیں، بہت ساری چیزیں حدیث میں آئی ہیں۔ جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں 2 میں سے 1 دیں گے، پورے قرآن میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں آ رہا، یہاں پر آ رہا ہے۔ وعدہ پہ لوگ یہاں تو خبر دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی باتیں تو وہ بھی اسی احکامات میں سے ہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا، بلکہ بات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہی بات کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو پھر وہاں پر نعمت عطا فرمائی اور فتح عطا فرما دی، اور جب یہ مسلمانوں کو فتح مل گئی تو پھر اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ذکر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، یہاں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کی بہت ساری ہدایتیں بھی عطا فرمائی ہیں، تو وہی ذکر کی ہیں۔ اے ایمان والو، اچھا یہاں پر اس صورت کی خاص بات ہے، 5 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ ایک پہلے میں نے ذکر کیا، دوسرا یہاں پر آ گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تم کفار سے جب تمہارا مقابلہ ہو، سامنے آ جاؤ، فلا تولوہم الادبار، پیچھے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگ جاؤ۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یہاں پر بڑی بات ہے، جب بعض ہمارے جیسے کم ظرف لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو صحابہ کی تعریفیں قرآن میں ہیں، کتنا صحابہ کا مقام ہے، کاش ہم بھی وہاں پر ہوتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کسی نے یہ کہا تھا شاگرد کو، تو حضرت کتنے خوش قسمت ہیں آپ کو، حضور کے دور میں ایمان نصیب ہو گیا، کاش کہ ہم بھی ہوتے۔ حضرت جلال میں آ کے خبردار جو تم نے یہ بات، شکر کرو کہ اس دور میں ہو، حضور کے دور میں ہوتے تو ایمان پتہ نہیں نصیب ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ اس دور میں ایمان لانا آسان تھا، ہاتھ پر انگارہ رکھنا آسان تھا، ایمان پر جمنا آسان نہیں تھا۔
یہاں تو یہ بتا رہے ہیں سارے اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ بدر والوں کے لیے کہہ رہے ہیں ارے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، 2000 بھیج رہا ہوں، 5000 بھیج رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں، میری طرف سے نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، بارش کے ذریعے تم پر رحمتیں ڈال رہا ہوں، اونگ کے ذریعے تم پر رحمتیں ڈال رہا ہوں، تمہارے اندر سے پلیتیاں صاف کر رہا ہوں۔ اللہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں، کیوں کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ ایک لمحے میں جنت کا اعلیٰ مقام، دوسرے لمحے میں جہنم کا اعلیٰ مقام، جو یہاں پر اللہ نے بتایا۔ اے ایمان والو، جب کفار سے ملو تو پیچھے پیٹھ پھیر کرنا بھاگنا۔ تم میں سے اگر کسی نے پیٹھ پھیر لی، پیچھے مڑ کے بھاگ گیا، ہاں 2 وجہ ہیں جن میں تمہیں اجازت ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوبارہ اپنے ٹولے کی طرف آ رہے ہو، متحرفن للقتال، کبھی کبھی پیچھے پھر کر پھر ایک دم حملہ کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، وہ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ لڑتے لڑتے بہت آگے آدمی چلا جاتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اگر میں یہاں اکیلا ہی کھڑا رہا زیادہ مقابلہ نہیں کر سکوں گا، واپس جاؤں اپنی جماعت کے ساتھ اکٹھا ہوں پھر جماعت کے ساتھ حملہ کروں۔ یہ 2 وجہ ہیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ڈر کے، خوف کے، موت کے واپس آ گئے، اب یہ مقابلہ یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جن کے پاس تلواریں تھوڑی سی، آگے جنگی پورا لشکر موجود ہے، ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم میں سے کوئی پیچھے لوٹ آیا فقط باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب اور غصے کے ساتھ آئے، اللہ کا غصہ اس کے اوپر ہوگا، ومأواه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے، اسی وقت فیصلہ۔ تو بتاؤ میرے اور آپ جیسے کمزور ایمان وہاں لگ سکتے ہیں؟ ہم تو وہ کہتے جس طرح دوسرے منافق کتنے چلے گئے، ارے جنگ کیا، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کیسے جنگ کریں گے، نہ اسلحہ ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے۔ تو یہ لوگ وہاں پر مضبوط رہے، فرمایا کہ فلم تقتلوہم، اب جب یہ بات ہو گئی ان کو یہ شدید بتا دیا گیا اور وہ جم گئے، اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فلم تقتلوہم، ارے ہم خود موجود تھے، تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، ان کو اللہ نے قتل۔ اور آگے فرمایا وما رمیت اذ رمیتا، اے نبی جو آپ نے، کیونکہ جب جنگ شروع ہونے لگی اللہ نے حکم دیا کہ کچھ ریت اٹھاؤ اور یوں پھینک دو، جیسے حضور نے ریت پھینکی تو کفار کی آنکھوں کے اندر اللہ تبارک نے اس کو پوچھا، تو اللہ پھر کہتے وما رمیت اذ رمیتا، جب تم نے پھینکا تھا اس وقت تم نے نہیں پھینکا تھا، ولکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکا تھا۔ ورنہ ایک مٹھی ریت اٹھا کر پھینکی جائے اور وہ ریت بھی ایسی کہ تھوڑی دیر پہلے بارش ہوئی ہے، مجھے بتاؤ کس کی آنکھوں میں جائے گی؟ لیکن جب بھیجنی ہو اللہ تعالیٰ نے تو بھیج دیا، لیکن میں نے اس کو پھینکا تھا، کیوں؟ اچھا اس آگے فرمایا وَلْيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا آفت اور پریشانی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہترین نعمت اور آفت کے اندر بدل دے اور عافیت والی چیز بنا دے، ان اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دی، مال غنیمت مل گیا، مال غنیمت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا ذریعہ بتایا ہے کہ ایمان والو جب تمہیں مال غنیمت مل گیا ہے، یسألونک عن الانفال، تو پوچھا کہ بھئی مال غنیمت کا کیا کریں؟ پہلے تو یہ تھا کہ جو مسلمانوں اسلام سے پہلے مال غنیمت مل جاتی، آگ پر جو پہاڑوں پر رکھ دی جاتی تھی، اس میں آگ آتی وہ جل جایا کرتی تھی، یہ معاملہ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمایا، تو ان کو اس مال غنیمت کے بارے میں استعمال کرنے کی اجازت ملی، لیکن اس سے پہلے فرمایا قل الانفال، یاد رکھو انفال نفل سے لیا گیا زیادتی، کیونکہ یہ جو مال غنیمت بھی تھا مسلمان اس کے لیے جنگ نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے تھے، یہ اضافی مسلمانوں کو نعمت ملی، تو اللہ نے فرمایا قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، مال غنیمت جتنا بھی ہے وہ سارا اللہ اور اس کے رسول۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس میں بن ٹھن کر رہو، واطیعوا اللہ والرسول ان کنتم مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن۔ تو آگے پھر اللہ نے مومن کی نشانیاں بتا دی، یہ بڑے غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ مومن کی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی نشانی یہ بتائی کہ جب ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں اللہ کے نام سے، اللہ کے
اور دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کا قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں، چاہے میدان جنگ میں ہوں، چاہے دنیاوی زندگی میں ہوں، چاہے کاروبار یا گھر میں ہوں، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے، اور وہ اللہ وہ ہے کہ جو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا سکتا ہے، آسمان سے اٹھا کر زمین پر، جیل پھانسی کے پھندے سے اٹھا کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، تخت سے اٹھا کر پھانسی کے پھندے پر پہنچا سکتا ہے۔ اتنی قدرت والا اللہ ہے، اس پر مومن بھروسہ کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی یہ فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پانچویں صورت نشانی یہ احکام یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ پانچ نشانی اللہ نے بیان فرمائی۔ آگے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، جن میں یہ نشانی ہوگی وہی پکے ٹھکے سیلڈ مومنوں، اللہ کی طرف سے مہر لگے ہوئے پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے، وہ مغفرہ، اگر تھوڑی بہت کمی کوتاہیاں انسانیت کے طور پہ ہو بھی گئی اللہ کی طرف سے بخشش، وہ رزق کریم، اور بہترین رزق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی پکا ٹھکا مومن بنا دے، اور یہ نشانیاں میرے اور آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ آگے بھی کچھ نشانیاں تقویٰ کے بارے میں ہیں جن پر انشاءاللہ آگے تفصیل سے ذکر کیا جائے گا، اور مال غنیمت جو ملا ہے اس کا تقسیم کا بھی طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا 10ویں پارے میں۔ اس میں سے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ جان لو جو کچھ بھی تمہیں مال غنیمت ملتا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ، 20% وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو خود چاہیے نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے وہ جہاں جہاں تقسیم کریں وہاں فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے بھی ہیں، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے لیے بھی ہے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے لیے بھی ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافروں کے لیے بھی ہے، إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ، اگر تم یہ بات اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، یہاں پر یہ وہ اور پکی ٹھکی بات کر دی اللہ نے کہ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور جمع ہونے والے دن پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ 20% جو ہے یہ حضور کے حوالے ہیں، ان مد میں جہاں چاہیں خرچ کر سکیں۔ ہاں باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے اس میں جہاد کیا ہے۔ اس کے بعد آگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اسی جنگ بدر کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور مومنین کو ترغیب بھی دی ہے، مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی دیے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک بات خصوصی بتا دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومن ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں، یہ سارے کے سارے جو آپ کے ساتھ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ فرمایا کہ وہ الف بین قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان محبت ڈالی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر دنیا کا سارا مال و دولت بھی آپ خرچ کر دیتے ان کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، بلکہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی۔ تو یہ اصول قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابہ کے درمیان اللہ نے محبت ڈال دی ہے۔ اب کوئی تاریخ کا حوالے لے کر، کوئی دوسری تیسری باتیں لے کر، کوئی الٹی سیدھی جھوٹی باتیں لے کر کہے کہ ان کی آپس میں نفرتیں تھیں، ان کی آپس میں بغض تھا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے تخت کے طلبگار تھے، یہ سب باتیں یہ قرآن کہتا ہے کہ سب جھوٹی۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے الفا، محبت ڈالی، بینا، درمیان، قلوبہم، ان کے دلوں میں، سیدھی الفاظ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور فرما دیا کہ اللہ کے رسول اس محبت تم بھی نہیں ڈال سکتے تھے، یہ میرا خاص کرم ہوا کہ میں نے محبت ڈال دی۔ انہ عز حکیم، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ قربان کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ہم تو کہتے ہیں اگر کسی درخت نے بھی تھوڑے گھڑی اگر حضور کو سایہ دیا ہوگا ہمارے لیے وہ بھی مکرم ہے، حضور کی اونٹنی بھی مکرم ہے، حضور کی بکری بھی مکرم ہے، اور جنہوں نے حضور کے لیے جانیں گوائیں، جانیں لگائیں، جانیں کھپائیں، سب کچھ جان مال لگا دیا، وہ تو ہمارے سر پہ تاج ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کے ساتھ محبت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیاں انہوں نے کی اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج مجھے اور آپ کو دین مل گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کے صدقے ہمارے بھی اعمال کو بہتر بنا دے، اور قیامت میں ان کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فیصلہ کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں اور جنت میں کریں۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کی برکات نصیب فرما، صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرما، ان جیسا ہمیں بھی عشق نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی اطاعت اور فرما برداری کا شوق اور ذوق نصیب فرما، یا اللہ جس طرح قرآن ان کے دلوں پر اثر کرتا تھا، یا اللہ ہمارے دلوں پر بھی اس کے اللہ اثر کرنے والا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما، یا اللہ جو جو بھلائیاں حضور نے مانگی ہم سب کو عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما، یا اللہ ملک پاکستان کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، یا اللہ داخلی اور خارجی ہر قسم کے فتنوں سے دشمنوں سے اللہ اس کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی صحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہمارے ایک استاد محترم ہیں غلام رسول صاحب، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں یا اللہ جگہ عطا فرما، یا اللہ لاحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کی سب کی کامل مکمل مغفرت فرما، یا اللہ ان کے ساتھ شفقت اور عافیت کا معاملہ فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین آمین، لا الہ الا اللہ۔ حافظ صاحب تراویح میں کیا تھا؟